بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصل علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کے متعلق بھی ہے اور مشرکین کے ایک اعتراض کا رد بھی فرمایا گیا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیاوی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین اعتراض کرتے تھے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر حرف اٹھاتے، لب کشائی کرتے، بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دو مبارک صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے بے شمار خزائن رکھے ہیں۔ اپنے خزانے کو اللہ تعالیٰ نے ان دو ناموں کے ساتھ جوڑ دیا۔ کیا عزیز و وہاب کے خزانوں پر ان کو دسترس حاصل ہے؟ کیا وہی یہ چیزیں تقسیم کریں گے؟ کیا وہ رزق تقسیم کرنے والے ہیں؟ ان کے اعتراضات کا اللہ رب العزت نے تسلی بخش جواب مرحمت فرمایا ہے کہ پھر ان کی بولتیاں بند ہو گئی۔ تو برادران عزیز، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں فقر و فاقہ اور غربت سے، افلاس سے نجات پاؤں اور اللہ رب العزت مجھے راحت و آرام مرحمت فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ عزیز الوہاب 104 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ایک تو اس کو راحت و آرام عطا کریں گے، اس کا فقر و فاقہ اور غربت بھی دور کر دیں گے، اور حیرت انگیز اس کے مال میں وسعت ہوگی کہ دنیا حیران رہے گی کہ کس قدر اللہ نے اس کے مال میں وسعت پیدا فرما دی۔ اسی طرح جو آدمی عیش و عشرت اور پرسکون اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لوگوں کے قلوب پر بادشاہت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ چاشت کے وقت 2 رکعت نماز ادا کرے، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ایک سجدہ ادا کرے، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 104 مرتبہ یا عزیز یا وہاب، اگر فرصت نہ ہو تو پھر 50 مرتبہ یا عزیز یا وہاب پڑھ لے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے پروردگار عالم لوگوں کے قلوب میں اس کی محبت پیدا کر دیں گے، بندوں کے دلوں میں اس کی محبت بھر جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خاتمہ کفر سے ڈرتا ہے کہ میرا کسی طرح کہیں کفر پر خاتمہ نہ ہو جائے، ایمان پر خاتمہ ہو، وہ ڈرتا رہتا ہے، تو وہ کثرت کے ساتھ یا وہاب کا ورد کرے۔ وہاب کا معنی بلا عوض ہدیہ تحفہ عطا کرنے والی ذات، اور جب وہ تحفہ اور ہدیہ عطا کر دیتے ہیں تو پھر وہ اپنے بندوں سے چھینتے نہیں ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کو مضبوط بھی کریں گے اور خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اپنے مال و دولت میں برکت چاہتا ہے، غلہ ہے اس میں برکت چاہتا ہے، پیسوں کی تھیوری ہے اس میں برکت چاہتا ہے، اور اسی طرح کہیں دنانیر ہیں اور دراہم ہیں، اس دور کے پیسے ہیں، ان میں خیر و برکت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نام یا کافی کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھے، اور پڑھے بھی 111 مرتبہ، یا عزیزو یا وہاب یا کافی، اس کو ساتھ ملا کر پڑھے تو اللہ پاک ایسی خیر و برکت اس کے مال میں پیدا کر دیں گے کہ دنیا حیران ہوگی۔
بڑی خیر و برکت اس کے مال میں عطا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنی اولاد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے، نیک اولاد چاہتا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے کہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر ان 2 رکعت نماز میں سے ہر ایک رکعت میں سورۃ الملک کی تلاوت کرے۔ پہلی رکعت میں بھی سورۃ ملک اور دوسری رکعت میں بھی سورۃ ملک، پھر اس کے بعد 495 مرتبہ یا عزیزو یا وہاب اس کا ورد کرے، اللہ پاک اس کو نیک اور صالح اولاد مرحمت فرما دیں گے، اور ایسی اولاد عطا ہوگی جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ کیونکہ اولاد مانگنے کے لیے بھی اللہ پاک نے جو بندے کو دعا مرحمت فرمائی ہے اپنی ذات عالی سے دعا مانگنے کے لیے، تو وہ اس میں بھی وہاب اور ہب لنا کے الفاظ ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا بھی پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ پاک اس کی گود کو نیک اور نرینہ اولاد سے آباد فرما دیں گے، اور خیر و برکت والی اولاد ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے وہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، بہت پریشان ہے، بگڑے حالات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے، میرے حالات اچھے ہو جائیں، اس کا کرم ہو جائے گا میرے اوپر، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے مسائل حل ہو جائیں گے، تو اس کو چاہیے کہ یا عزیز یا عزیز یا وہاب من کل عزیز ادعو بلطفک یا عزیز، یہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ فرما دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر کسی لشکر کی طرف متوجہ ہے، دشمن کے مقابلے میں جا رہا ہے اور آگے سامنے بہت بڑا طاقتور لشکر ہے، اسلحہ سے لیس ہے اور دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو اشد منا قوہ، من اشد منا قوہ کا دعویٰ ہے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں، اس کو چاہیے کہ اسی کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے یا عزیز یا وہاب 70 مرتبہ پڑھے اور انہی کی طرف دم کر دے، اللہ پاک ان کو ناکام کر دیں گے اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی اگر اپنے دشمنوں کو ناکام کرنا چاہتا ہے اور ہر قسم کی فتوحات چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میرے دشمن ذلیل و خوار رہیں اور ہلاک ہو جائیں، ان کی قوت اللہ پاک سلب کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد 308 مرتبہ یہی پڑھے، 306 مرتبہ یا عزیز یا وہاب یا عزیز یا وہاب 306 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اور ان کا تصور کر کے پڑھے اور ان کی طرف پھونک مار دے، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ان کو ہلاک کر دیں گے، دشمن تباہ ہو جائیں گے، اور اس کو اللہ رب العزت کامیابی بھی مرحمت فرمائیں گے، دشمنوں پر فتح بھی عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے زندگی کے قیمتی قیمتی اسباب و وسائل پیدا فرما دیں گے، یہ خوش و خرم رہے گا۔ تو یہ عزیز اور وہاب کو پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اپنے خزائن کو بھی ذکر کیا کہ ایک تو میں عطا میں غالب ہوں، میری عطا کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یعنی جب بھی میں کسی کو کچھ عطا کرنا چاہوں تو مجھے غلبہ حاصل ہے، اور وہاب بھی ہوں، میں بلا عوض عطا کرتا ہوں، اور میں نے اپنے فیصلے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، سارے اختیارات مجھے ہی حاصل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی انگلیاں کسنے والوں، جملے کسنے والوں، اعتراض کے لیے اپنی زبانیں کھولنے والوں، میں نے تو دنیا کے خزائن جو کہ ادنا چیز ہے، دنیا ایک عام سی چیز ہے، اس میں بھی
میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا کوئی اپنے اختیار سے مالدار ہو جائے، کوئی اپنے اختیار سے پیسے والا ہو جائے، کوئی اپنے اختیار سے وہ ہفت اقلیم کا مالک ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی اپنے اختیار سے مالدار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنے اختیار سے کسی کو غریب کر سکتا ہے۔ یہ اختیارات میں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور میں ہی ان کا مالک ہوں۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس ہے کیا؟ یہ کیا رکھتے ہیں اپنے پاس؟ جب مال و دولت ایک عام چیز میں تقسیم کرتا ہوں تو پھر نبوت عطا کرنے کا حق بھی مجھے حاصل ہے، میں جس کو چاہوں نبی بنا دوں۔ تو یہ اختیارات یہ سلب نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے پاس رکھی۔ ام لہم ملک السماوات والارض، آسمانوں پر بھی میری بادشاہت ہے، زمینوں پر بھی میری بادشاہت ہے، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، جتنی مخلوقات فضا میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے، اگرچہ میں نے وہ اپنے بندوں کے لیے میں نے بنائی ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی تمام چیزیں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ آسمان بھی اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں، بندے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کیا ان کے پاس طاقت ہے کہ یہ مجھ سے اختیارات سلب کر لیں؟ ان کو کہو کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، زمین پر بیٹھ کر تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ چڑھ جاؤ آسمان پر، سیڑھی لگا لو، رسیاں باندھ لو اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرو اور جاؤ آسمان پر پہنچ جاؤ، آسمان والے کے ساتھ تم یہ کام کرو، پھر اس سے اختیارات سلب کر لو۔ آج بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جن کے دماغ بگڑے ہوئے ہیں، ان کی عقلیں سلامت نہیں ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اسی کی حکمت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود فیصلے کرتا ہوں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ہی رزق اور معیشت کو تقسیم کیا، میں ہی دولت تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں، کسی کو ارب اور کھرب پتی بناتا ہوں، کسی کو ایک دن کا بھی عطا نہیں کرتا، یہ میرے فیصلے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ ہے، تمہارے پاس کچھ اختیارات ہیں، تم اس نظام میں مداخلت کرنا چاہتے ہو تو پھر فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، آسمان پر چڑھ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے اختیارات چھین لو معاذ اللہ، پھر تم اپنی مرضی سے فیصلے کرنے لگ جاؤ۔ اللہ پاک نے صفت عزیز اور وہاب کو ذکر فرمایا ہے۔ عزیز اس عظیم ذات کو کہا جاتا ہے جس پر کسی دنیا کی طاقت کو غلبہ حاصل نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا غلبہ مجھے حاصل ہے اور میں غالب طریقے سے اپنے فیصلوں کو نافذ کر دیتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت میرے فیصلوں میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی، اور وہاب ہوں، جس کو چاہتا ہوں اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق میں بڑے بڑے مناصب اور عہدے ان میں تقسیم کر دیتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے پوچھ نہیں سکتی۔ وہاب میں ہوں، میں نے ہی سلیمان علیہ السلام کو تخت شاہی عطا کیا تھا، میں نے ہی اختیار اور اقتدار کا تاج اپنے نبی داؤد علیہ السلام کے سر پر سجایا تھا،
میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے تخت شاہی پر بٹھایا تھا۔ اس معاملے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کہاں تھے، کہاں بٹھا دیا۔ یہ کوئی بھلا انصاف ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے نافذ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے روزی روٹی کا انتظام بھی میں نے کیا ہے، اور نبوت جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کے لیے اولین ضرورت ہے، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ جس طرح تمہیں روزی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں عزیز اور وہاب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والے ہیں اور پہنچا رہے ہیں سب پر بلا تفریق۔ دوست اور دشمن، اپنے اور پرائے، سب کو مل رہی ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور دولت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے، کسی کو کم۔ ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی عطا کرتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کو بھی عطا فرما دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ اور ان اللہ تعالی لا یعطی الدین یعطی الدین من یحب، اللہ پاک دین اس کو عطا کرتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو پسند نہیں فرماتے اس کو اللہ پاک دین عطا نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے کائنات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا نبی بھیجا ہے اور اس کو نور نبوت عطا فرما دیا۔ جس طرح تمہارے لیے یہ جو چیزیں میں نے پیدا کی وہ تمہارے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح کائنات کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس میں فساد نہ پھیلے، دنگا فساد نہ ہو، قتل و قتال نہ ہو، اس میں اندھیرا نہ چھا جائے، اس میں ہر قسم کے شرور و فتن نہ پھیل جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے نبی کو بھیجوں اور اس کو نور نبوت عطا کروں۔ تو اسی مقصد کے لیے میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور اس فیصلے میں میں آزاد ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جس طرح نظام کائنات میں ایک توازن رکھا ہے، گرمی، سردی، اسی طرح رات ہے، دن ہے، اگر کوئی موسم ایک آتا ہے تو دوسرے موسم کا انتظار رہتا ہے، اور اسی طرح سردی بھی آتی ہے تو گرمی بھی اللہ پاک نے پیدا کی۔ یہ کائنات کے توازن کو برقرار رکھا پروردگار عالم نے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا قانون ہے، قانون یہ کہ اگر شیطان کو میں نے پیدا کیا جو سراپا شر ہے، جس کے اندر شر ہی شر ہے، خیر کی خوبو نہیں، وہ خیر بانٹ نہیں سکتا، اس سے نکلتی نہیں ہے خیر، اس میں شر ہی شر ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی عظیم ہستی ہونی چاہیے کائنات میں جو سراپا خیر ہو، جس کو لوگ اپنے لیے نمونہ اور اسوہ بنائیں اور اس کے پیچھے چلیں، اس کا اقتداء کریں، اس کی اتباع کریں، اور کائنات کا توازن برقرار رہے، تاکہ بدی اگر کبھی نیکی کے ساتھ ٹکرائے تو نیکی کو بھی چاہیے کہ نیکی اس کا تقابل کرے، اور جال حق وزاحق الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، اس کا دماغ پھوڑ دے، حق سر بلند ہو اور حق کو کامیابی نصیب ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سراپا خیر، سراپا نیکی، عظیم ہستیاں اور شخصیات انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، تاکہ جب کہیں شر پھیل رہا ہو وہاں انبیاء علیہم السلام کی محنت سر اٹھائے اور اس شر کا ستیہ ناش کر دے اور خیر پھیلے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا مشرکین کو، فرمایا میرے حبیب آپ یہ آیات پڑھ کر ان کو سنا دیجئے کہ عزیز اور وہاب اللہ کی ذات ہے، زمین پہ بیٹھ کے باتیں بنانے کا کیا فائدہ؟ تم جو باتیں کر رہے ہو زمین پہ بیٹھ کے، اللہ کے نبی کے خلاف اللہ کی ذات عالی پہ سوال اٹھا رہے ہو، اس کے فیصلوں پہ غلط باتیں اٹھاتے ہو، تو زمین پہ کچھ نہیں بنے گا۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر تم سیڑھیاں لگا کر آسمان پہ چڑھ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرا لو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ اختیارات اگر تمہاری طاقت ہے، تمہارے بس میں ہے تو چھین کر دکھاؤ، جاؤ وہاں تقابل کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، فرمایا آؤ تم پھر اوپر کو چڑھ کے آؤ، زمین پہ باتیں نہ کرو۔ اگر تم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر انسان کے ہاتھ میں کوئی فیصلہ بھی ہوتا، اگر کسی کا، یہ انسان کے منہ سے لقمے چھینتے، کسی کی صحت کو برباد کرتے، کسی کی دولت کو اجاڑتے، کسی کے گھر کو برباد کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھا، کائنات میں نے خود بنائی ہے، اختیارات میرے پاس ہیں، میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس نظام کائنات کو چلا رہا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت میرے آڑے نہیں آ سکتی۔